السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 6 اکتوبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ دوپہر کے 3:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ کیرانہ لوک سبھا سے سانسد چودھری اقرا حسن نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی ایک بہت بڑا بیان ہے، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس طرح کی مزید تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ چودھری اقرا حسن نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم، آداب۔ ایک اہم اور ضروری مدعے کے لیے میں آپ کے سامنے آئی ہوں۔ چودھری اقرا حسن نے آگے کہا کہ یتی نرسنگھانن جیسے ڈھونگی پاکھنڈی لوگوں نے پھر ایک بار اپنی زبان سے نفرت کا زہر اگلا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ چودھری اقرا حسن نے آگے کہا کہ ایسی گستاخی جو ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے پیارے نبی جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور شانتی کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی شان میں یہ اپنی گندی زبان سے اپمان کر رہا ہے، جو کہ ہر امن پسند ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہر ایک کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ گندا شخص ہر مرتبہ اپنی گندی زبان سے نفرت کا بیج بو کر قانون سے بچ جاتا ہے۔ چودھری اقرا حسن آگے کہتی ہیں، کیونکہ راجیہ سرکاریں ایمانداری سے اپنا فرض نہیں نبھا رہی ہیں۔ میں یعنی چودھری اقرا حسن کیندر سرکار اور راجیہ سرکاروں کے ذمہ داروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ان کا ایسا رویہ نہیں چلے گا۔ یتی نرسنگھانن اور ان جیسے نفرتی پاکھنڈیوں کے خلاف دکھاوٹی کارروائی نہ کی جائے، بلکہ ہیٹ اسپیچ، UAPA اور NCA کی گمبھیر دھاراؤں میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ایک نظیر بن سکے اور آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ چودھری اقرا حسن نے آگے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم سنسد اور سپریم کورٹ میں ہر ممکن کارروائی کریں گے، اپنا ویرودھ درج کریں گے، اور سمویدھان نے ہمیں جو سر اٹھا کر جینے کا حق دیا ہے اسے ہم لے کر رہیں گے، ہرگز چپ نہیں بیٹھیں گے۔ دوستو، ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے کیرانہ لوک سبھا سے سانسد چودھری اقرا حسن صاحبہ نے۔ وہیں دوسری جانب صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی ایک بہت بڑا بیان آیا ہے۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے ساتھ سخت سے سخت سزا دیا جانا ضروری، مولانا ارشد مدنی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس اہم معاملے میں سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر اس بدبخت کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری کرے گی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یتی نرسنگھانن کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناقابل برداشت اور شرمناک گستاخیاں کی گئی ہیں۔ ویڈیو میں جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ ناقابل ذکر اور ناقابل برداشت ہیں۔ ان باتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اسے قومی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ ملک کے مختلف مقتدر شخصیات کی خاموشی اور گستاخی کرنے والوں کی گرفتاری کا نہ ہونا وہ اسباب ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں ملک کی شبیہ کو خراب کیا ہے۔ حکومت اور ایجنسیوں کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ شدت پسند لوگوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، اور کسی کارروائی کے نہ ہونے سے شر پسند عناصر کو یقین ہو چلا ہے کہ قانون کے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی سرپرستی کرنے والے اقتدار میں موجود ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم ایک بار پھر حکومت سے کہتے ہیں کہ جس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے، اور قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ مستقبل میں پھر کوئی ایسا کرنے کی جرأت نہ کر سکے، نیز پوری دنیا کے مسلمانوں کو سکون و اطمینان میسر ہو سکے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ یتی نرسنگھانن کے خلاف صرف رپورٹ درج ہونا کافی نہیں، بلکہ ملک میں نقض و امن جیسی سخت دفعات کے تحت گرفتاری ضروری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس انتہائی افسوسناک معاملے کے انجام کو سمجھتے ہوئے بدبخت کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوا کر جیل بھجوائے گی، تاکہ پوری دنیا کے لوگ ہندوستان کی جمہوریت کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ واضح رہے کہ ہیٹ اسپیچ کے خلاف صدر جمعیت علماء ہند 4 جون 2022 کو آئین کی دفعہ 32 کے تحت سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، جس کا ڈائری نمبر 691/2022 ہے، جس پر اب تک کئی سماعتیں ہو چکی ہیں۔
ہم امید کرتے ہیں کہ اس اہم معاملے میں سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر اس بدبخت کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری کرے گی۔ وہیں دوسری جانب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تحفظ اوقاف کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ اوقاف کی حفاظت موت و سیست کا مسئلہ ہے۔ اجلاس میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی شدید مذمت، ہر حال میں اوقاف کے تحفظ کا عزم، حکومت ہند کو راج دھرم نبھانے کا مشورہ۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک میں شہر ممبئی کا اہم رول رہا ہے۔ اسی شہر سے 1920 میں خلافت تحریک شروع ہوئی تھی۔ اسی شہر میں ایک طرح سے جمعیت علماء ہند کی خشت اولا رکھی گئی تھی اور یہی 1972 آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل کا نقشہ بنا۔ اسی لیے یہ شہر اور یہ ریاست قانون و شریعت کے کام میں قافلے کا حصہ نہیں بلکہ قافلہ سالاری کی ہے۔ آپ نے سنا یو سی سی کے وقت بھی سب سے زیادہ ای میل مہاراشٹر سے گئے ہیں۔ ابھی جو مسئلہ وقت ترمیمی بل کا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ میل مہاراشٹر سے گئے ہیں۔ ان خیالات کے اظہار عدالت کے باوجود طویل سفر کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے سنیچر کی شام ممبئی کے المالتیفی ہال سابو صدیق گرائیونڈ میں منعقدہ عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کے سب سے زیادہ دارالقضا مہاراشٹر میں قائم ہیں بلکہ 80% مہاراشٹر میں قائم ہیں۔ ممبئی زندہ شہر ہے، زندہ ریاست ہے۔ یہاں غیرت مند، باشعور، خوددار اور دین کے لیے آگے بڑھنے والے باشعور افراد رہتے ہیں اور جو بھی کوششیں اس سلسلے میں ہوں گی ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اس قافلے میں مہاراشٹر کے علماء اور معززین کا قدم سب سے آگے رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں وقف کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا صرف یہ نہیں ہے، وقف ایک عبادت ہے اور عبادت بھی کس شان کی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو ایک دفعے میں ادا ہو جاتی ہے اور اس کا ثواب وہیں تک محدود رہتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کا ثواب حاصل ہو گیا، زکوٰۃ دی، ادائی کی، زکوٰۃ کا ثواب حاصل ہو گیا۔ وقف جو ہے عبادت جاریہ ہے، ایسی عبادت جس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا وقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص سے کیا جو کہ کثیر المقاصد وقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ کی نماز میں خلل پیدا کرے، کوئی کھڑا ہو جائے، کہے کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے تو کیا آپ اس کو گوارا کریں گے؟ کیا آپ کا ضمیر اسے قبول کرے گا؟ یاد رکھیے وقف بھی ایسے ہی ایک عبادت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آدمی نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا ہم اس سے ضرور جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی حفاظت ہمارے لیے موت و سیست کا مسئلہ ہے، ہر قیمت پر ہمیں اوقاف کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اور جہاں تک جانا پڑے، جیسا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ فیصلہ کرے وہاں تک ہمیں جانا ہے۔ قبل ازیں مولانا فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری بورڈ نے کہا کہ ممبئی سے جو بھی آواز بلند ہوتی ہے وہ دور تلک جاتی ہے۔ آج جب ایک بار پھر وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، ہم سے ہماری مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے اور ہمارے آئینی حقوق کو کم کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اس ناانصافی اور آئین و دستور ہند کی خلاف ورزی کے خلاف عروس البلاد ممبئی سے آواز بلند ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا وزن حکومت ہند کو بھی محسوس ہوگا۔ ہمیں آج ممبئی میں منعقد ہونے والی عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے متحدہ پلیٹ فارم سے مضبوط اور واضح پیغام دینا ہے کہ وقف کو ختم کرنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش مذہبی آزادی میں دخل اندازی اور دستور ہند کی خلاف ورزی ہے، اسے قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا وقف ترمیمات کو طاقت کی بنیاد پر منظور کرانے کا عزم بالکل غیر دستوری و غیر جمہوری ہے۔ اگر حکومت نے اس بل کو پاس کیا تو مسلمان آئینی اور جمہوری طریقے اپناتے ہوئے تاریخ کا شدید ترین احتجاج درج کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری حکومت ہند سے اپیل ہے کہ وہ ہٹ دھرمی کا رویہ چھوڑ دیں، اس ملک کو دستور و آئین کے مطابق چلائے اور ہر شہریوں کے آئینی و جمہوری تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنا راج دھرم نبھائے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کو شریعت اسلامی اور مسلم معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وقف اللہ کے قرب کے حصول کا بہترین طریقہ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ خدا کی عبادت کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اس کے مسائل اور اس کی شرائط شریعت اسلامی کی روشنی میں علماء کرام طے کریں گے۔ یہی مذہب کا، عدل کا اور دستور ہند کا بھی تقاضا ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملے کو اس مذہب کے علماء و عمائدین کی رائے کے مطابق طے کیا جائے جس کی ضمانت آئین ہند کی ضمانت آرٹیکل 25 اور 24 میں دی گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔